اگر آپ نے اس طریقے کا میرے اوپر کوئی بہتان لگایا، ویری اسٹریٹ فارورڈ، تو پھر میں اپنا قانونی حق ضرور استعمال کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میں دیکھ رہا ہوں جو میری ججمنٹ ہے کہ 14 تاریخ تک یا 14 تاریخ سے پہلے 13 تک جو راجہ ریاض صاحب کی باتیں تھیں نا، ان میں کافی سارے وہ جو ہے نا یو ٹرن لے رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ دھرنے میں آ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور کبھی کہتے تھے کہ کوئی بندہ اگر جانا چاہتا ہے تو وہاں جائے، نہیں تو 15 تک کا انتظار کرے۔ جو ان کی بات ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے 15 تک کا انتظار کرے، ویٹ کرے۔ تو ابھی میں نے ایک بات ججمنٹ کی ہے، دیکھو انہوں نے ہمیں کیسے جو ہے نا ایک پالیسی بنا کے نا، یہ ہمیں اور ہم سب 6 لاکھ خاندانوں کو جو ہے نا کیسے غلط رستے پہ لگا دیا ہے کہ ہم بس انتظار میں تھے کہ 15 تاریخ کا جو لائحہ عمل ہے ان کی طرف سے آ جائے، اور انہوں نے اپنی بات ہم پہ کیسے ڈال دی۔ یہ بہرحال ان کی بہت جو ہے نا چالاکی ہے، یہ راجہ ریاض صاحب کی اور سیف الرحمن صاحب کی۔ تو میں بہرحال حیران ہو گیا ان کے جو یہ سازشیں ہیں، ان کی جو وہ ان کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں، تو میں حیران ہو گیا ان کی باتوں کو سن کے کہ دیکھیں نا، یہ ہمیں لائحہ عمل دینے والے تھے، اور ہم نے اصل میں یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا تو ساری وہ جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ راجہ ریاض صاحب بھی ہیں ان گروپ میں، یہ سن رہے ہوتے ہیں ہماری باتیں، یہ ہماری باتیں سی او صاحب تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں، وہ خود بھی ہے بہرحال یہاں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کیوں کسی کو بندہ قصوروار ٹھہرائے کہ راجہ ریاض صاحب بتا سکتے اور نہیں بتا سکتا، وہ خود بھی سن رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو ان کی طرف سے لائحہ عمل کے انتظار میں تھے، انہوں نے ایک بات سوچی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ بات کریں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی اور یہ جو ہے نا آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائے گی۔ آخر دیکھیں یہ ہم کس بندے نے کہا ہے کہ ہمیں 5 رکنی یا جتنی بھی ہے 7 رکنی 3 رکنی جتنی بھی کمیٹی ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بندے اپنی طرف سے جو ہے نا بندے گروپوں میں وہ لگا دیے کہ کوئی جاوید خان صاحب کے بارے میں کہہ دے، کوئی کہہ دے غفار خان صاحب کے بارے میں، یا کوئی کس کے بارے میں، یا کوئی وہ جو ہے نا آسمہ باجی کے بارے میں کہہ دے۔ تو دیکھیں انہوں نے کیسا ہمارے ساتھ گیم کھیل رکھا ہے۔ میں تو یار حیران ہو گیا ہوں ان کی باتوں پہ۔ یہ ہمیں لائحہ عمل دینے والے تھے اور ایسا کام کیا، اب دیکھیں ہم جو ہے نا ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ پلیز میں جو ہے نا راجہ ریاض صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیں اور جو ہے نا آگے وہ جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے حالات پہلے گزر چکے ہیں، جو جن حالاتوں سے ان کو جو ہے نا دیکھیے، وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے۔ بہت ہم نے جو ہے نا رو لیا ہے، بہت ہم نے کھپ لیا ہے، ان گروپوں میں کھپ مار رکھی ہے ہم نے، دن سے لے کر رات تک، رات سے لے کر دن تک۔ تو آپ جو ہے نا اپنے پیسے لینے ہیں آپ نے، تو آپ نہیں بات کریں سی او صاحب سے، لیکن آپ سی او صاحب کو بھی کچھ کہنے دیں، کچھ ان کی باتیں سن لینے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے بھی آپ سے کہا تھا، یہ سب گروپ والے گواہ ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ راجہ ریاض صاحب گروپ میں ہے، آئے ہمیں حلفاً بتائے اور جو ہے نا وہ یہ اس چیز کا اقرار کرے کہ میں نے سی او صاحب سے پیسے نہیں لیے، میں ان 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ ہوں، آئے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھے اور ہمیں اس چیز کا ثبوت دے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے شاید پھر وہ ویسے سنی یا نہیں سنی راجہ ریاض صاحب، تو میری آج کینڈلی یہ گزارش ہے کہ آپ آئیں، میرے ساتھ بات کریں اور اس چیز کا ثبوت دیں۔ کیا آپ جو ہے نا بالکل ہمارے ساتھ ہیں، نیوٹرل ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو آپ نیوٹرل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں بتاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب کوئی بات ہوتی ہے 5 رکنی کمیٹی کی تو کوئی بندہ بات کرتا ہے، اب جو آپ کی باتیں ہیں نا وہ باتیں ذرا سننے والی ہیں، کیونکہ ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کس طرف سے اور کس جو ہے نا لحاظ سے بولتے ہیں۔ تو میں پلیز اتنا
ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سی او صاحب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اپنی یہ جو ہے نا وہ آپ کا جتنا علم ہے نا آپ کسی اور جگہ آزمائیں. پلیز یہ 5 لاکھ خاندانوں کو جو ہے نا ان کی جنگ لڑنے دیں. آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں. آپ تو کہتے ہیں نا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لے رکھے, تو آپ ایسے دن رات لے کر گروپوں میں سارا دن وہ جسے آپ لوگوں کہتے ہیں دہی کی لسی بناتے ہو, یہ کرتے ہو. دہی کی لسی تو آپ بناتے ہیں. اگر آپ ہیں نیوٹرل تو آئیں, قسم قرآن کھائیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. پلیز راجہ صاحب مہربانی کریں, یہ چالاکیاں چھوڑیں, آپ خدا کا خوف کھائیں. بس میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم برادر. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کب کون سا اور کیا میسج کیا, لیکن میں آپ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا ہوں. گزارش یہ ہے دوبارہ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا. دماغ کی دہی لسی نہیں بناؤں گا. پانی میں روزانہ مدانی نہیں ماروں گا. ریگارڈنگ بی فار یو اور ریگارڈنگ کیس, آج دن تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر 1 ٹکا بھی لیا ہو تو خنزیر برابر ہوگا. اور جو اس طریقے کے بہتان لگاتے ہیں, اگر ان میں کوئی غیرت نام کی چیز ہونا تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی ڈوب کے مرنا چاہیے. ریزن میں سمجھ رہا ہوں. جو رینٹل لوگ ہوتے ہیں نا, جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا رینٹ کار, رینٹ بائک, جو اس طرح کے جن کے کرتوت ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ دوسرے کو ویسا ہی سمجھتے ہیں. بٹ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ شاید انہوں نے زندگی میں اتنے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر وہ کوئی کاز آ جائے, کوئی مشن آ جائے, کوئی مقصد آ جائے, تو وہ پھر بے لاس ہو کے ہمیشہ ساتھ چلا کرتے ہیں. آپ کو ایک ورڈ جو ہے بڑا چبھتا ہے, جو میں اس کے لیے کہتا ہوں بھائی. یس, میں نے اس کو بھائی کہا. اور جو میں کہتا ہوں سیف الرحمان, تو سیف الرحمان سے مراد میری ہوتی ہے یہ 5 لاکھ خاندان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. ریزن, ایک دفعہ پھر پیدا ہو کے آ جائے نا, ایک دفعہ پھر پیدا ہو کے, اللہ معافی دے میں بڑا بول نہیں بولتا ہوں. ہونا وہ ہے جو عدالتوں میں ہونا ہے, ہونا وہ ہے جو ان پروسیس ہے, اینڈ دیٹس آل. اور وہ اس کا ایک وقت ہے. اور ساری باتوں کو چھوڑ دیں, ساری باتوں کو چھوڑ دیں. اس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے. اور کیوں کہنا ہے؟ ریزن کہ آج بھی الحمدللہ میجورٹی کا اعتبار سیف الرحمان خان نیازی پہ ہے. ان کی دن رات شب و روز دعائیں اس شخص کے ساتھ ہیں. ان کو معاملات کی باتوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اگر یہ ریکوری ہو سکتی ہے تو ون اینڈ اونلی وے دیٹ از اونلی سیف الرحمان خان نیازی. اور سیف الرحمان خان نیازی اس وقت دے سکتا ہے جب نیب سے اس کی یہ ساری چیزیں ریلیز ہو جائیں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے اس بات پہ. اور آج کے بعد اگر آپ نے اس طریقے کا میرے اوپر کوئی بہتان لگایا, ویری اسٹریٹ فارورڈ, تو پھر میں اپنا قانونی حق ضرور استعمال کروں گا. اور پھر اس وقت کوئی بیچ میں پڑے گا نہیں کہ جی فلانا بے وقوف تھا, فلانا احمق تھا, فلانا جاہل تھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اور یہ سب چھوڑ دے. نو, بہت ہوگی. تھینک یو ویری مچ.